چلیں کہ حمزہ شہباز شریف کے گھر پہنچنے والی پولیس جدید آلات سے لیس ہے، باڈی کیم لگائے ہوئے ہیں تاکہ مزاحمت کرنے والوں کی شناخت کی جا سکے۔ پولیس نہ صرف مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت بلکہ کارکنان کو بھی نہیں بخشے گی، اور اسی شناخت کے پیش نظر پولیس جدید آلات سے لیس ہے، باڈی کیم لگائے ہوئے ہیں۔ بات کریں گے اسی پر، ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار افتخار احمد صاحب موجود ہیں۔ افتخار احمد صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کیا کہیں گے حمزہ شہباز شریف کے گھر جو پولیس ہے جو یہاں پر پہنچی ہے، جدید آلات سے لیس ہے، باڈی کیم لگائے ہوئے ہیں تاکہ ایک ایک کی شناخت کی جا سکے؟ باڈی کیم اس لیے تو نہیں ہوتے کہ ایک ایک کی شناخت کی جائے، باڈی کیم اس لیے بھی تو استعمال کیے جاتے ہیں کہ جو اپنے آفیسرز بیٹھے ہیں کنٹرول روم میں ان کو دکھایا جا سکے کہ ہم کیا پرفارم کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کاش یہ باڈی کیم یہ لاہور میں پولیس والوں کو دیے جائیں جو لوگوں کو ٹریفک کا چنال کرتے ہیں، یہ باڈی کیم ان لوگوں کو بھی دیے جائیں جو ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، پتہ لگے وہ ڈیوٹی بھی کر رہے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ چلیں آج انہوں نے باڈی کیم استعمال کیا، بڑی اچھا ہے، اچھی بات ہے۔ سائنسی انداز میں اب یہ پولیس والے کام کریں گے، اور ان کے جو ترجمان ہیں، کوئی ترجمان کچھ کہہ رہا ہے، کوئی ترجمان کچھ کہہ رہا ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ اگر نیب آزاد ہے تو پھر نیب کو اپنا کام کرنے دیں، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے پریس کانفرنس کو کر رہا ہے، کوئی ٹی وی سے مخاطب ہے، اور جو خود ہیں اپنا ڈپٹی صاحب جو آئے ہیں تشریف، وہ کافی اچھا پڑھے لکھے آدمی لگتے ہیں، انہوں نے سیاسی بیان دیا کہ اس قسم کا پاکستان تو نہیں ہمیں چاہیے تو جو علامہ اقبال نے بنایا تھا۔ تو کوئی سمجھ نہیں آئی ہے کہ قانون کون نافذ کر رہا ہے، پالیٹکس کون کر رہا ہے، اور یہ جو اختیارات کا استعمال اس وقت کر کے دکھایا جائے۔ کتنے لوگ ہوں گے یہ جو پارٹی کے ورکرز ہوں گے، 200 ورکرز ہوں گے۔ اب ان 200 ورکرز کے اوپر اگر کچھ کریں گے تو خدا نہ خاصا اسی ماڈل ٹاؤن میں ایک بہت افسوسناک اندوناک واقعہ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے رحم رکھے اپنے حفاظت میں، کہ ایسا کوئی واقعہ نہ ہو جائے، کوئی ہنگامہ نہ ہو جائے کہ حمزہ شہباز شریف کو پکڑتے یہ کچھ اور ہی نہ کر بیٹھے ہیں۔ حمزہ شہباز آج گرفتار ہو جائے گا، کل ہو جائے گا، پرسوں ہو جائے گا، یہ ضد جو بنا کے ریاست کا ہوتا ہے نا رویہ اچھا نہیں ہوتا۔ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، وہ ضد نہیں کرتی ہے، اور اس نے اپنا قانون کا نفاذ کرنا، تو یہ کام تو رات کو بھی ہو سکتا تھا، یہ کام صبح شہری کے وقت بھی ہو سکتا تھا۔ تو یہ جان بوجھ کے دن دہاڑے اتنا پاور کا استعمال کرنا، دکھانا کہ ریاست کے پاس یہ ہتھکنڈے بھی ہیں، یہ اپنا طریقہ کار بھی ہے، یہ افسوسناک رویہ ہے۔ ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ یہ اختیارات کسی کے پاس نہیں ہونے چاہیے، نہ پولیس کے پاس، نہ فوج کے پاس، نہ رینجرز کے پاس، نہ کسی بھی اور ادارے کے پاس، کہ وہ ایک پہلے سچویشن کریٹ کرے، پھر اس سچویشن میں کوئی کسی کو تھپڑ مار دے، اس تھپڑ کے رد عمل کے اندر ایک لاٹھی چل جائے، اور اس لاٹھی کے رد عمل میں ٹیئر گیس، پانی اور یہ اور گرفتاریاں شروع ہو جائیں۔ یہ اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھ لیں، آپ کی سکرین پہ دکھایا جا رہا ہے کہ ایک آفیسر جو ہیں، یہ کلوز اپ بھی دیکھ لیا، یہ بڑا میں خوش ہوں، آج پہلی دفعہ انہوں نے یہ استعمال کیے ہیں۔ بہت ہی سائنٹیفک اپروچ ہے پولیس والوں کی، یہ تو بڑی کامیاب اپروچ ہے۔ کاش جو اسٹریٹ کرائم ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی یہ کیمرے استعمال کیے جائیں، اور ان سڑکوں پہ بھی استعمال کیے جائیں یہاں پہ رابریز ہوتی ہیں، تاکہ پتہ لگے کون کیا کر رہا ہے۔ ویری گڈ، میں بڑا خوش ہوں میں یہ کیمرے دیکھ کے۔ باقی دوسری طرف کیا ہو رہا ہے، وہ ایک لڑکے کو بے ہوش ہونے والا ہے یا بے ہوش ہو رہا ہے، یہ کھیل غلط ہے۔ یہ جو ہے نا آپ ہیڈنگ دے رہے ہیں مزاحمتی کارکن، مزاحمت کیا کر رہے ہیں؟ وہ فزیکلی دے آر ایموشنل پیپل، دے آر پولیٹیکل ورکرز۔ یہ تو ایک پولیٹیکل ورکرز کا رد عمل نیچرل ہوتا ہے۔ مزاحمت وہ ہوتی ہے جب آپ کسی ایسی چیز کے ساتھ مسئلے ہوں جس سے دوسرے کو جانی مالی نقصان پہنچ سکے۔ ایسا تو خدا نہ خواستہ نہیں ہو رہا، نہ ہی ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ I will be the last man to say and support such thing because I believe in it کہ humanity زیادہ امپورٹنٹ ہے دین حمزہ شہباز کی گرفتاری۔ وہ آج نہیں تو کل گرفتار ہو جائے، کل نہیں تو پرسوں گرفتار ہو جائے گا۔ عزت نہیں بنانی چاہیے کہ دیکھیں جی ہم اتنے طاقتور ہیں کہ آج ہی گرفتار کر سکتے ہیں، بھی کر سکتے ہیں۔ کس نے کہا کہ ریاست کے پاس طاقت نہیں ہوتی؟ ریاست کے پاس طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں جو ریاستی لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس طاقت نہیں ہوتی ہے۔ طاقت تو ریاست کے پاس ہے۔
تو اب اس ریاست نے اپنی طاقت کا جو مظاہرہ اس بلاک میں آ کے کرنا شروع کیا مال ٹاؤن کے، میں گزارش کروں گا اگر سن رہے ہوں گے سارے ان کے افسران بھی، تو میں کیا کہہ رہا ہوں، برائے مہربانی ایسی سچویشن میں مت جائیں جہاں پہ کوئی افسوسناک واقعہ ہو جائے۔ دیکھیں کہاں جائے گا حمزہ انڈر گراؤنڈ چلا جائے گا، چھپ جائے گا، کوئی سرنگ کھود کے بیٹھا ہوا ہے کہ ایک سرنگ میں سے داخل ہوگا اور دوسری سرنگ سے بھاگے گا، کہاں جائے گا بھاگ کے؟ کسی گاؤں میں جا کے رہائش پذیر ہو جائے گا، کسی دیہات میں رہنا شروع کر دے گا۔ لیکن افتخار احمد صاحب، اس تمام معاملے کی جو اتنی ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے، نیب کی ٹیم بھی ہائپ کریٹ کر رہی ہے، دوسری جانب حمزہ شہباز شریف بھی ان کی جانب سے بھی ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے، آپ کو نہیں لگتا کیا آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، گرفتاری تو ہو جانی ہے تو وہ آج ہی گرفتاری دے دیں؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں، دیکھو جو یہ بات میں کہہ رہا ہوں، دو باتیں میں نے کی ہیں۔ ایک تو میں نے ریاست کی طاقت کا جو استعمال آپ کی سکرین پہ میں دیکھ رہا ہوں، میں اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ دوسری طرف پولیٹیکل ورکرز کا جو رویہ ہوتا ہے کہ اپنی پارٹی کے موقف کے لیے آ کے کھڑا ہونا، میں وہ دونوں چیزیں آپ ہی دکھا رہے ہیں، میں آپ ہی کی سکرین کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ بہت اچھی بات کی آپ نے کہ حمزہ شہباز صاحب آپ نے گرفتاری اگر 10 دن کے بعد دینی ہے تو آج دے دیں، ٹھیک ہے نا؟ اب مجھے تو لگتا ہے کہ ہم غالباً قبائلی علاقے میں چلے گئے ہیں، ہمارے جو تصورات ہیں وہ قبائلی ہوتے جا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے سوچتے ہیں جس میں قبائلی علاقوں میں ایک دوسرے کے ساتھ جب دشمنی ٹھن جاتی تھی تو ہم اس طریقے کا رویہ دونوں فریقین اگر استعمال کر رہے تو غلط ہے، آئی ایم اگینسٹ اٹ۔ لیکن یہ بات جو ہے کہ جو کام آسانی سے ہو سکتا ہے اس کو اگر ایک بدترین طریقے سے کیا جائے، اللہ جانے شام تک یہاں پہ کیا پوزیشن ہوتی ہے، اچھا چلو جی آپ لے جائیں گے حمزہ کو، کیا کریں گے؟ اس کو الٹا ٹکا دیں گے، اس کو ماریں گے، اسے دستخط کروا لیں گے کاغذوں پہ۔ واٹ وڈ ہیپن؟ دیکھیں ابھی وہ کالیا واڑیا کا تھا کیس، 8 سال کے بعد وہ کیس ختم ہو گیا، چھاپے پڑے، دکانیں بند ہوئی، ان کے دفاتر بند ہوئے، ایک آدمی کو دھکا مار کے ایک آدمی کو نیچے پھینک دیا گیا، امریکہ میں سزا بھی ہوگی ایک آدمی کو، اور ہم 8 سال تک کے بعد افتخار احمد صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ اس وقت اپنے ناظرین کو دکھائیں گے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما پرویز ملک میڈیا سے بات کریں۔ قانون میں حق ہے وہ ہم انشاءاللہ لیں گے، قانون کا جو حق ہے وہ لیں گے۔ یہاں پر بیٹھے ہیں اظہار یکجہتی کے لیے، نیب نے چودھری صاحب کہا ہے کہ ہم گرفتار کیے بغیر نہیں جائیں گے، گرفتار ہونے دیں گے حمزہ شہباز؟ دیکھیے عمر بھائی، بات تو یہ ملک صاحب نے بات کی ہے کہ آلریڈی ہائی کورٹ ڈائریکشن دے چکا ہے کہ آپ 10 دن پہلے نوٹس کریں گے، اس کے بعد کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے کورٹ میں کیس فائل کر دی ہے، میرا خیال اس پہ بھی میرا خیال آج یا منڈے کو اس پہ ہو جائے گا، لیکن ہم صاحب قیادت کے ساتھ بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں انشاءاللہ اور یہیں رہیں گے۔ اچھا میاں صاحب، یہاں پر آپ بھی ایم پی ہیں، رینجرز آ گئی ہے قریب، اور وہ نیب نے کہا ہے کہ وارنٹ موجود ہیں تو گرفتار تو ہم کر کے لے کے جائیں گے۔ بدترین عامریت میں بھی ایسا قومی رہنماؤں کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھا گیا۔ ہمارے ہائی کورٹ نے ڈبل بینچ نے یہ آرڈر کیا ہوا ہے کہ ان کو گرفتار کرنے سے پہلے 10 دن کا نوٹس دیا جائے، لیکن کوئی نوٹس نہیں دیا گیا۔ پہنچے ہوئے ہیں حاجی طلعت صاحب، گرفتار ہونے دیں گے حمزہ شہباز؟ نہیں سر، ہم ان کے پاس وارنٹ موجود ہے، ہم نہیں گرفتار ہوں گے، ان کے پاس ہائی کورٹ آرڈر بھی ہے۔ بھٹا صاحب ان کے پاس وارنٹ موجود ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس طرح کے بوگس وارنٹ جو ہے ان کو ہم نہیں مانتے۔ آپ نیب کے وارنٹ کو بوگس کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں ان دی لائٹ آف جو ہائی کورٹ کا آرڈر ہے وہ ابھی پریویل ہے، ان فیلڈ ہے، اس آرڈر کے خلاف نیب گئی ہے، اس آرڈر کے خلاف نیب گئی ہے، اس میں ڈپٹی میئر صاحب آپ بھی ڈپٹی میئر ہیں، آپ 10 دن جو ہے نا، 10 دن وہ جتنی دیر تک پورے نہیں نہ ہوتے اتنی دیر تک ان کا آرڈر لاگو نہیں ہوتا، لاگو نہیں ہوتا۔ وہ آج گرفتار کر لیں گے، وہ نیب نے کہا ہم اس کے بغیر۔ عمر اسلم صاحب، میری نیب کے ادارے کو یہ درخواست ہے کہ انتقام نہ کریں، اداروں اور قانون کی بالادستی نہ کریں۔ پاندہ صاحب انہوں نے گرفتار کر لینا ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ آج ان کے پاس قانونی تقاضے پورے کر کے۔ ہائی کورٹ بڑا یہ بڑے ہیں، مجھے بتائیں نا، آپ ہی بتا دیں۔ یہ ہم بیٹھے ہیں، یہ پکڑ کے دکھائیں بیٹھے جی، آپ بھی بیٹھے ہیں یہاں پر۔ آج قانون پیچھے رہ گیا اور گنڈا گردی کی سرکار آگے چلی گئی، بدترین آمریت کی یہ۔ مسلم لیگ نون کے رہنما میڈیا سے بات کر رہے تھے، 24 نیوز سے خصوصی گفتگو کی جا رہی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ آج ہم یہاں پر ہی موجود ہیں، دیکھیں گے کہ کس طرح سے نیب یہ گرفتاری عمل میں لاتا ہے، بھرپور مزاحمت کی جائے گی اور حمزہ شہباز شریف کو کسی صورت بھی گرفتار نہیں ہونے دیا جائے گا۔ قسم کی سوچیں رکھتے ہیں کہ آپ زبردستی کر کے قانون کے دھجیاں اکھیڑ دیں اور یہ کر لیں، یہ ایسا معاملہ نہیں چلتا۔ ہم نے ملک صاحب اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لینا۔ علی پرویز ملک اور غزالی بٹ سمیت دیگر سب کو دھکے پڑے ہیں، یہ تو کارکنوں کو کال دینا لگی، یہ تو ان کی مینٹلٹی ہے، ہم اس سے نہیں گھبرانے والے، ہم انشاءاللہ اپنا حق لیں گے، عدالت سے لیں گے اور ساری قوم کو دکھائیں گے۔ بطور صدر نون لیگ لاہور کیا لایا عمل
अपनाने जा रहे हैं। तुम ये चाहते हो कि मैं ज़बरदस्ती फैसला कर दूं जब तक अभी क़यादत की मीटिंग नहीं हुई? ऐसी बात नहीं है। हमारी इसके बाद बैठकर हम इसका लाए अमल देखेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारी इज्जत ही बनेगी। अच्छा, इज्जत मिलेगी। चोई साहब, धक्के पड़ गए आपके कुलीग्स को, आपके MNA को, यहाँ पर क्या खामोश इसी तरीके से बैठे रहेंगे? सियासत में मतलब ये होता है, हम सारे सियासी वर्कर हैं, लेकिन वो जो भी करें हम फिर भी बर्दाश्त, हमारा काम नहीं मानता कि हम किसी पुलिस वाला गिरबन पकड़े या हम ये करें। हम सियासी वर्कर हैं, हम ये चीज़ें बर्दाश्त करेंगे, लेकिन जो घर पे हमला किया गया, मेरा ख्याल मुनासिब बात नहीं है। यूरोप में सियासत नहीं होनी चाहिए जो सियासत शुरू कर दी गई है। अच्छा चोई साहब, यहाँ पर कारकुनान की लड़ाई भी हो रही है आपस में पुलिस के साथ, क्या हिकमत अमली? पुलिस और नेब वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। हमारा कारकुनों का ऐलान है, एक एक खून का कतरा बहा देंगे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा के लिए, मरियम नवाज के लिए, पाकिस्तान के लिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा 24 न्यूज़ के रिपोर्टर से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना है कि किसी सूरत भी आज हमजा शहबाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करने दिया जाएगा और हर किस्म का कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा। हम यहाँ पर ही मौजूद हैं, हमजा शहबाज शरीफ के साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार अहमद साहब एक बार फिर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इफ्तिखार अहमद साहब, हमजा शहबाज शरीफ के रवैये पर हम बात कर रहे थे। दूसरी जानिब देखा जाए इस तरह से आना, अपनी इज्जत पर रहना, पुलिस के साथ आना, फिर रेंजर्स को तलब किया जाना और पंजाब पुलिस जदीद आलात से लेस बॉडी कैम लगाए हुए हैं, महज एक गिरफ्तारी के लिए बौखलाहट का शिकार है। क्यों ऐसा किया जा रहा है? जो भी हो रहा है अफसोसनाक है। और मैं अगर कोई सुन रहा है टेलीविजन, हमारा तो टेलीविजन पता नहीं है इसका तो खोल भी दिया गया ये नहीं, अगर कोई लोग टेलीविजन सुन रहे हैं तो मैं पाकिस्तान की जो बार कौंसिल है पंजाब के अंदर, हाई कोर्ट बार और जो लाहौर की बार है, उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि हाई कोर्ट बार के ओहदेदारान और पंजाब बार कौंसिल के ओहदेदारान तशरीफ लाएं यहाँ पे और इस सारी सूरत हाल को देखें। एक तरफ एक पार्टी कह रही है उसके पास एक कानूनी ऑर्डर है, उसके अंदर रेस्ट्रेन शो किया गया है, रेस्ट्रेन के लिखा गया है। एक तरफ नैब कह रही है कि नहीं हमें गिरफ्तार करना है। तो मैं समझता हूँ सोसाइटी का भी फर्ज बनता है और सोसाइटी के अंदर सबसे अहम जो